دوستو میں آپ کے اس احساس کو سمجھتا ہوں جب وہ انسان آپ کی ہر بات میں سے ناراض ہونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتا ہے۔ آپ تعریف کریں تب بھی مسئلہ، اب خاموش رہیں تب بھی مسئلہ، آپ جتنا زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ناخوش دکھائی دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں آخر میں غلطی کہاں کر رہا ہوں، میں اور کیا کروں، کیوں کچھ بھی کافی نہیں ہوتا، اور ایسا ایسا آپ خود کو کھونے لگتے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ایسا پیار ملے جو سکون دے، نہ کہ بے چینی، جبکہ ایسے حالات میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے تلوار کی دھار پر چل رہا ہو۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے، ہر لفظ ناپ تول کر بولنا پڑتا ہے، آپ ہر وقت محتاط رہتے ہیں، ہر جملہ بولنے سے پہلے دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ آپ اپنی بات کم اور اس کی کیفیت زیادہ سوچتے ہیں، آپ اپنی خوشی بھول جاتے ہیں صرف اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ سب سے تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے، آپ اس انسان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ سکون سے چل بھی نہیں سکتے، اب درمیان میں پھنس جاتے ہیں، بے بس، الجھے ہوئے اور اندر سے خالی۔ لیکن آج ہم اس دائرے کو توڑنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سب سے بڑے خوف کی جس سے ایسے لوگ حقیقت میں ڈرتے ہیں۔ وہ آپ کے غصے سے نہیں ڈرتے، وہ آپ کی لڑائی سے نہیں ڈرتے، وہ آپ کی خاموشی سے نہیں ڈرتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب آپ ان کا کھیل سمجھ جائیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق کھیلنے سے انکار کر دیں گے۔ ہم بدلہ لینے کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی طاقت واپس لینے کی بات کریں گے، اپنا سکون، اپنی عزت اور اپنی حدود واپس لینے کی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں، اصل نفسیاتی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، بات کا مطلب بدل دیتے ہیں، کل جو کہا تھا آج اس سے انکار کر دیتے ہیں، آپ کو قصوروار محسوس کرواتے ہیں اور ہر بحث کا اختتام اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہی معافی مانگے۔ ایسا ایسا آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ شاید واقعہ میری غلطی ہوتی ہے، شاید میں تعلقات کو ڈیل نہیں کر سکتا، شاید میں ہی خراب ہوں۔ لیکن سوال یہ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک نفسیاتی پیٹرن ہے، ایک جذباتی کھیل۔ ان کو اس سے کیا ملتا ہے؟ کنٹرول ملتا ہے، توجہ ملتی ہے اور یقین کہ وہ آپ کی دنیا کا مرکز ہیں۔ اور کسی انسان کی یہ سب سے بڑی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، چاہ جانا، پسند کیا جانا، کسی انسان پر مکمل کنٹرول اور حکومت کرنا۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ جب آپ وضاحت دیتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جب آپ خود کو ثابت کرنے لگتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جب آپ روتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ کا رد عمل ان کو طاقت دیتا ہے۔ اب اس کی نفسیات سمجھیں۔ باہر سے وہ بہت مضبوط اور پر اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی خودی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اندر ایک مستقل خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ غیر اہم نہ ہو جائیں، کہیں انہیں نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ اس لیے وہ آپ کو جذباتی طور پر الجھائے رکھتے ہیں تاکہ آپ ان کے گرد گھومتے رہیں، تاکہ ان کو یقین رہے کہ آپ اپنی جگہ قائم ہیں اور اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ بار بار بات واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی دنیا کو اپنا مرکز بنا دیتے ہیں۔ یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ لیکن اصل تبدیلی کب آتی ہے؟ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے، کنٹرول کھونے سے اور آپ کی زندگی میں غیر اہم ہو جانے سے۔ جیسے ہی آپ رد عمل دینا کم کرتے ہیں، یہ پورا کھیل ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب رد عمل ختم ہو جائے تو کھیل خود بخود رک جاتا ہے۔ اب آپ نے ان کا اصل کھیل سمجھ لیا ہے، آپ جان گئے کہ اصل طاقت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ پھر بھی مانگنے والے ہیں، جبکہ وہ آپ کے محتاج ہو کر بھی آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے کھیل کو بے اثر کریں گے اور اپنی طاقت اور اپنا کنٹرول اپنے پاس لیں گے۔ نہ بدلہ، نہ کوئی بدتمیزی، صرف اور صرف نفسیاتی حکمت عملی۔ حکمت عملی نمبر 1، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تھکا دینے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ لمبی لڑائی نہیں، بلکہ وہ بحث جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بحث جو گول مول گھومتی رہتی ہے، جہاں موضوع بدلتا رہتا ہے، بات بڑھتی رہتی ہے اور آخر میں آپ صرف تھک جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے ایسی بحثوں میں مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، مقصد صرف آپ کو جذباتی کرنا ہوتا ہے، آپ کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، آپ کی بات کو رد کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اختلاف سے توانائی لیتے ہیں، انہیں بحث شروع کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک جملہ بولتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آپ رد عمل دیں۔ جیسے ہی آپ وضاحت دینا شروع کرتے ہیں
खेल शुरू हो जाता है। आप दलाइल देते हैं, वो नए इल्जाम ले आते हैं, आप मिसाल देते हैं, वो मौजू बदल देते हैं और आखिर में आप थक जाते हैं और वो मुतमईन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल मकसद जीतना नहीं था, असल मकसद आपका रद्द-ए-अमल हासिल करना था। यहाँ आती है पहली हिकमत अमली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सुनने में बहुत सादा लगती है लेकिन इसका असर ताकतवर होता है। ये तरीका लड़ाई खत्म नहीं करता, ये लड़ाई शुरू ही नहीं होने देता। जरा तस्वर करें, वो कहते हैं कि तुम हमेशा घर गंदा छोड़ देते हो। पहला रद्द-ए-अमल क्या आता था? नहीं, मैंने तो कल ही सफाई की थी, मैं तो रोज सफाई करता हूँ। और यही वो लम्हा है जहाँ खेल शुरू हो जाता है। अब बहस शुरू, अब दलाइल शुरू, अब दिफा शुरू। लेकिन अगर आप कहें आप ठीक कह रहे हैं, मुझे मजीद ध्यान देना चाहिए, खामोशी खत्म, बहस खत्म, क्योंकि जिस लड़ाई की उन्हें उम्मीद थी वो शुरू ही नहीं हुई। एक और मिसाल, वो कहें कि कोई भी मेरी तरह मेहनत नहीं करता। आम रद्द-ए-अमल, मैं भी मेहनत करता या करती हूँ, और बस मुकाबला शुरू। लेकिन आप कहें बिल्कुल आप वाकई बहुत मेहनत करते हैं, बस बात खत्म। ये जादू क्यों काम करता है? क्योंकि ऐसे लोग मुखालफत से ताकत लेते हैं। उन्हें दीवार चाहिए होती है जिससे टकरा सकें। जब दीवार ही ना हो तो टकराएं कहाँ? यहाँ एक बहुत अहम बात समझे, ये तंज नहीं होना चाहिए, ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये गुस्से में भी नहीं होना चाहिए। लहजा होना चाहिए पुरसुकून, सीधा, बगैर जज्बात के। क्योंकि जैसे ही जज्बात शामिल हुए खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। इस हिकमत अमली का मतलब ये नहीं है कि आप वाकया गलत हैं या आप अपनी इज्जत छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ एक लड़ाई में दाखिल होने से इनकार कर रहे हैं जो आपके लिए बनाई गई थी, जो आपके लिए एक ट्रैप है। खुद को बचाना है, खुद को थकने से बचाना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हमेशा काम करेगा? हो सकता है ये हर बार काम न करे, लेकिन ज्यादातर बहस की शिद्दत को कम कर देगा, क्योंकि सामने वाले को वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो लड़ाई शुरू कर रहा था। याद रखें, हर इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात साबित करना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप लड़ाई में कदम ही न रखें। जब आप बार बार ऐसा करेंगे, ऐसा एक तब्दीली आएगी, बहसें कम होंगी, तनाजा कम होगा और सबसे अहम, आपकी तवन्नाई बचेगी, क्योंकि आपने एक हकीकत समझ ली होगी। आपको हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, आपको हर इल्जाम का दिफा करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने सुकून की हिफाजत करनी है। और जब आप लड़ाई में दाखिल होना छोड़ देते हैं तो खेल खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। हिकमत अमली नंबर 2, खामोश पत्थर बन जाए। ऐसे लोग किस चीज से ताकत लेते हैं? ड्रामे से, जज्बात से, रिएक्शन से। उन्हें बहस चाहिए होती है, उन्हें जज्बाती जवाब चाहिए होता है, उन्हें वो चमक चाहिए होती है जो आपकी आंखों में उस वक्त आती है जब आप परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं। यही उनकी तवन्नाई है। सोचें, अगर अचानक ये तवन्नाई मिलना बंद हो जाए तो यही है दूसरी हिकमत अमली, खामोश पत्थर बन जाना। इसका मतलब बेहिस होना नहीं, इसका मतलब कमजोर होना नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी तवन्नाई बचा रहे हैं। इस तरीके को समझने के लिए एक मिसाल सोचें। बारिश हो रही हो और एक पत्थर बाहर पड़ा हो। बारिश कितनी भी तेज हो जाए, पत्थर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देता, न बहस करता है, न शिकायत करता है, न जज्बात दिखाता है, वो बस मौजूद रहता है। यही आपको बनना है। जब वो बात शुरू करें आप जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ जरूरी हद तक, मुख्तसर, सादा, बेजज्बात। मिसाल देखें, वो पूछे आज दिन कैसा था? आम जवाब, लंबी कहानी, तफसील, जज्बात, लेकिन अब ठीक था। बस वो ड्रामाई कहानी सुनाएं, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आप कहें अच्छा। वो मजीद बोलेंगे, मजीद ड्रामा करेंगे, मजीद जज्बात दिखाएंगे, लेकिन उन्हें वो रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें आदत है। वो इल्जाम लगाएं, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। आम रद्द-ए-अमल, वजाहत, सफाई, दलाइल, लेकिन अब इस पर मैं सोचूंगा, बात खत्म। ये इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ड्रामा तब तक जिंदा रहता है जब तक सामे मौजूद हो, जब तक सामे दिलचस्पी दिखाए। जब सामे बोर हो जाए, जब सुनने वाला दिलचस्पी न ले, तो ड्रामा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर बात को बढ़ाते हैं ताकि जज्बाती माहौल बने। वो चाहते हैं आप दिफा करें, आप रद्द-ए-अमल दें, आप वजाहत दें, आप जज्बाती हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप जज्बाती होते हैं वो जीत जाते हैं, उनका मकसद पूरा हो जाता है, उनको अपनी तवन्नाई मिल जाती है। लेकिन जब आप छोटे छोटे जवाब देते हैं, बगैर जज्बात के बात करते हैं, कुछ जाती मालूमात नहीं देते, अपनी राय नहीं देते, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, न लड़ाई, न ड्रामा, न तफरी। और जब तफरी खत्म हो जाए, दिलचस्पी खत्म होने लगती है। ये एक तरह से जज्बाती फासला बनाना है। आप मौजूद हैं लेकिन जज्बाती तौर पर दस्तयाब नहीं। आप बात कर रहे हैं लेकिन अपनी तवन्नाई नहीं दे रहे। ये याद रखें, ये तरीका खामोशी नहीं है, ये नजरअंदाज करना भी नहीं है, ये सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल ना देना है। आप वहां मौजूद होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने जज्बात छुपा रहे होते हैं, अपने जज्बात पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस फर्क को समझ
سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ جواب دیتے ہیں لیکن صرف ضرورت کے مطابق. یہ طریقہ خاص طور پر اس وقت کام کرتا ہے جب رابطہ مکمل ختم کرنا ممکن نہ ہو، جیسے دفتر میں، خاندان میں، یا ایسے رشتے جہاں فاصلے کی گنجائش کم ہو، اسپیشلی میاں بیوی. ایسے ایسے ایک تبدیلی آئے گی، وہ زیادہ باتیں شروع کریں گے، مزید کوشش کریں گے کیونکہ انہیں پرانا رد عمل چاہیے ہوگا. لیکن جب بار بار انہیں کچھ نہ ملے تو وہ خود تھکنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں وہ توانائی نہیں مل رہی جس کی انہیں عادت تھی. لیکن یہاں ایک بہت اہم وارننگ ضروری ہے. یہ طریقہ ہر صورتحال کے لیے نہیں ہے. اگر سامنے والا شخص خطرناک ہو، غصہ کنٹرول نہ کر سکتا ہو، یا جذباتی یا جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہو تو یہ طریقہ استعمال نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگ خاموشی کو چیلنج سمجھ لیتے ہیں، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. اگر وہ آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں، آپ سے طاقتور ہیں، تو وہ رد عمل حاصل کرنے کے لیے مزید شدت دکھا سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی حفاظت. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی حکمت عملی آپ کی سلامتی سے زیادہ اہم نہیں. یہ طریقہ صرف کم خطرے والی صورتحال میں استعمال کریں جہاں مقصد صرف ڈرامہ کم کرنا ہو. آخر میں ایک اور بات، جب آپ اپنی توانائی بچانا شروع کرتے ہیں، آپ خود کو واپس حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب آپ جذباتی تفریح بننا چھوڑ دیتے ہیں تو کھیل خود کمزور ہونے لگتا ہے. حکمت عملی نمبر 3، سچ کا آئینہ. کئی جذباتی چالیں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آپ کو اپنی حقیقت پر شک کروانے کے لیے. آپ نے شاید یہ جملہ خود سے کہا ہو، شاید مجھے غلط یاد ہے، شاید میں زیادہ چیزوں کو دل پر لے لیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کھیل سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی حقیقت پر شک کرنے لگتے ہیں، آپ کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے. اور جب اعتماد کمزور ہو جائے، کنٹرول آسان ہو جاتا ہے. اس لیے تیسری حکمت عملی لڑائی نہیں ہے، دفاع نہیں ہے، بحث نہیں ہے، یہ صرف مشاہدہ ہے. سچ کا آئینہ دکھانا. یاد رکھیں، آپ الزام نہیں لگائیں گے، آپ نام نہیں دیں گے، آپ بحث شروع نہیں کریں گے. آپ صرف وہ کہیں گے جو آپ نے دیکھا ہے، پرسکون لہجے میں، سادہ الفاظ میں، بغیر جذبات کے. یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سی جذباتی چالیں تب تک کام کرتی ہیں جب تک وہ نظر نہ آئیں، جب تک آپ الجھن میں رہیں، جب تک آپ وضاحتیں دیتے رہیں، جب تک آپ خود کو ثابت کرتے رہیں. لیکن جیسے ہی آپ پیٹرن پہچان لیتے ہیں، کھیل بدلنا شروع ہو جاتا ہے. فرض کریں وعدہ کیا گیا تھا، پھر وہ وعدہ یاد ہی نہ رہا. عام رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بحث، الزام، پرانے واقعات یاد دلانا، اور نتیجہ لڑائی. لیکن اب آپ کہیں گے کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمیں اکثر باتیں مختلف یاد رہتی ہیں، بس نہ الزام نہ لڑائی، صرف مشاہدہ. اب ایک اور صورتحال، آپ اپنی کامیابی شیئر کرتے ہیں، پروموشن، اچھی خبر، کوئی خوشی، اور اچانک بات کا رخ بدل جاتا ہے، موضوع تبدیل، فوکس ختم، عام رد عمل، دکھ، ناراضگی، شکایت. لیکن اب آپ کہیں میں نے نوٹس کیا کہ جب میں نے اپنی کامیابی کی بات کی تو گفتگو آپ کے کام کی طرف مڑ گئی. دلچسپ تبدیلی تھی. یہ جملہ طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الزام نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے. آپ لڑائی شروع نہیں کر رہے، آپ وہ دکھا رہے ہیں جو حقیقت ہے، اور اس چیز کو وہ بھی دیکھ رہا ہے. ایک اور مثال، وہ ناراض ہیں اور آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. عام رد عمل، وضاحتیں دینا، معافی مانگنا، خود کو سچا ثابت کرنا. لیکن اب آپ کہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں کہ آپ ناراض ہیں، لیکن آپ کے جذبات کی ذمہ داری میری نہیں. یہ جملہ حد قائم کرتا ہے پرسکون انداز میں. یہ لڑائی نہیں ہے، یہ حد ہے. اس حکمت عملی کا راز کیا ہے؟ لہجہ. اگر لہجے میں غصہ ہو، یہ حملہ لگے گا. اگر لہجے میں طنز ہو، یہ بحث بن جائے گی. لہجہ ہونا چاہیے پرسکون، غیر جذباتی اور مشاہداتی، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو کر منظر بیان کر رہا ہو. آپ حملہ نہیں کر رہے، آپ صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. اور جب کسی کو آئینہ دکھایا جائے، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نظر انداز کرے گا یا بے چین ہو جائے گا، کیونکہ اب کھیل چھپا ہوا نہیں رہا. یاد رکھیں، یہ طریقہ کسی کو بدلنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. آپ اپنے ذہن کو ایک پیغام دے رہے ہیں، مجھے اپنی حقیقت پر یقین ہے. یہ خود پر اعتماد واپس لانے کا طریقہ ہے. جب آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کا ذہن واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، الجھن کم ہوتی ہے، شک کم ہوتا ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے. اور یہی اصل مقصد ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ خود پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں، کھیل اپنی طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے. جب کھیل نظر آنے لگے تو وہ کمزور ہونے لگتا ہے. دوستو، ایک بات بالکل واضح کر لیں، یہ تمام حکمت عملیاں کسی کو ہرانے کے لیے نہیں ہے، یہ خود کو آزاد کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ اصل جیت لڑائی جیتنا نہیں ہوتی، اصل جیت سکون واپس حاصل کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ حل بدلا ہے، اونچی آواز میں جواب دینا اور ثابت کرنا کہ وہ غلط ہے. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. آخری مقصد بدلا نہیں ہوتا، آخری مقصد ہوتا ہے غیر اہم ہو جانا. سوچیں، کسی ایسے شخص کے لیے سب سے بڑا دھچکا کیا ہوتا ہے جو کنٹرول سے طاقت لیتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ لڑیں، یہ نہیں کہ آپ چیخیں، یہ نہیں کہ آپ بحث کریں، بلکہ یہ کہ آپ رد عمل دینا چھوڑ دیں. جیسے ہی آپ رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ
अपनी ताकत वापस लेना शुरू कर देते हैं। जब आप बहस में नहीं पड़ते तो लड़ाई खुद ब खुद खत्म होने लगती है। जब आप ड्रामा देना बंद करते हैं, रिएक्शन देना बंद करते हैं तो खेल बोर होने लगता है। जब आप अपनी हकीकत पर यकीन करना शुरू करते हैं तो उलझन खत्म होने लगती है और बगैर कुछ कहे आप एक बहुत ताकतवर पैगाम देते हैं, अब आपका मुझ पर कंट्रोल नहीं। यही असल मोड़ होता है। सुकून कहाँ से शुरू होता है? सुकून तब शुरू होता है जब आप दूसरों से अपनी हकीकत की तस्दीक मांगना छोड़ देते हैं। जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि बताओ ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और खुद से कहना शुरू करते हैं मुझे पता है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ये वो लम्हा होता है जब अंदरूनी ताकत वापस आती है। और जैसे जैसे ये ताकत वापस आती है एक और तब्दीली शुरू होती है। उनका हंगामा, उनका ड्रामा, उनकी उलझन आपके अंदर घर बनाना छोड़ देती है। पहले हर बात दिल पर लगती थी, हर जुमला दिमाग में गूंजता था, हर झगड़ा दिनों तक असर करता था, लेकिन अब आप सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही आजादी है, यही सुकून है और यही वो मकाम है जहां आप वाकई खुद को वापस हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची है तो ऐसे मजीद मौज़ूआत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे ही तजर्बात से गुजर रहे हैं और अक्सर उन्हें सिर्फ ये सुनने की जरूरत होती है कि वो पागल नहीं है, वो अकेले नहीं है। आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। कमेंट्स में अपने तजर्बात जरूर शेयर करें और एक दूसरे के लिए मेहरबान रहें, क्योंकि सुकून का सफर हम सब का मुश्तरका सफर है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।